اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنی عنایت اور اپنے خاص فضل سے عافیتیں، بخششیں، رحم اور ہمارے عیبوں پر پردہ فرماتے ہوئے ہمیں خصوصی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اپنے فضل، کرم، رحمت، عنایت کے صدقہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، ماہ شعبان المعظم جس کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے ایک خصوصی رات رکھی ہے، جس کو بعض خاص راتوں میں امتیاز بخشا، اور جو اللہ تعالیٰ نے راتیں رکھی اپنے محبوب کی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے، انہی میں سے 15 شعبان المعظم کی رات بھی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی نجات کی رات، خلاصی کی رات، بخشش اور مغفرت کی رات، جہنم سے رہائی کی رات اور گناہوں اور برائیوں سے آزادی کی رات۔ یہ خاص میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پر ہی خاص کرم ہوا ہے، ورنہ قبلہ امتیں پہلے بھی آئی ہیں، راتیں پہلے بھی تھیں، دن پہلے بھی تھے، لیکن یہ خاص راتیں، یہ خاص ایام، یہ خاص دن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان اللہ یطلع علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، مومنوں کو بخشش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، آپس میں کینہ اور عداوت، دشمنی رکھنے والوں کو چھوڑے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے عداوت نکال دیں۔ یہاں سے بات پتہ چلی کہ کفار کے اوپر جو نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ دراصل ان پر انعام نہیں، یہ ان پر ڈھیل ہے، یہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ جن کے دلوں میں کینہ اور عداوت ہے اور دشمنیاں رکھتے ہیں، ان کو یہ اللہ موقع دے رہا ہے ان راتوں میں، اوے اللہ کے بندے اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے سینوں کو منور کر لے، اپنے دل کو گندگی سے، گناہوں سے، عیبوں سے پاک کر کے نور علی نور کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا حقدار بن جا۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، تجلی اس کی روزانہ ہوتی ہے، تہجد کی رات، تہجد کے وقت، رات کے آخری پہر تہجد کے وقت جو اللہ والے ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، ہنی تے درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے۔ میاں صاحب نے کیا خوب انداز میں کہا، ہنی رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے۔ یہ وہ راتیں ہیں جناب جن راتوں میں روزانہ تہجد کے وقت اس کی خاص تجلیاں ہوتی ہیں، لیکن حضور کی امت بھی تو ہے نا،
میرے جیسے گناہگار بھی ہیں جو ساری ساری رات نہیں جا سکتے، تو تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اور مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے فرمایا ہے مغرب کے بعد ہی ہم اپنی رحمتوں کا نزول شروع فرما دیں گے، چلو تم کوئی نہ کوئی تو حصہ لے لو نا اس میں سے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات خاص تجلی فرماتا ہے اور مشرک اور چغل خور کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں سے بات یہ پتہ چلی بابا شرک یہ مغفرت کے راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، شرک چھوڑ دیا جائے۔ دوسری اب چغل خوری، اللہ اکبر، اس کی بات اس کو بتا، اس کی بات اس کو بتا، اس کی بات اس کو بتا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کی نمک حرامی کرتے ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوب انداز میں فرمایا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ٹکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ آپ اس کی دوسرے کی چغلی کیوں نہیں کرتے؟ چوک میں جانے والے فرد کی چغلی کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ والے کی کیوں نہیں کرتے؟ جس کا نمک کھائیں گے اسی کی چغلی کریں گے، جو آپ پر احسان کرے گا۔ اس لیے میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر کتاب الاقامۃ الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، چغل خور کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ احسان فراموش، احسان فراموش، چغل خور، اللہ اکبر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر فرمان علی شان بھی ہیں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ حضور نے فرمایا مومن کے اندر 2 خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا بدخلقی، بد مزاج۔ یہ 2 چیزیں کبھی بھی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت حب ولا بخیل ولا منان۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جو فریب دینا والا ہو، کنجوس ہو اور احسان جتانے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، بعض ہمارے ساتھی وہ خالصتاً اس رات کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس رات کو میں نے اس لیے اللہ کے پیارے حبیب کے فرامین نقل کیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، ان راتوں میں ہم اپنی طرف سے عبادتیں نہیں شروع کی ہوئیں، ہم نے یہ امور اپنی طرف سے نہیں کیے ہوئے، یہ ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چل رہے ہیں۔ اب ایک بندے نے کسی چیز کو نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا انکار کر دیا جائے، ہے نہیں؟ آپ میں سے کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں فرشتوں کا انکار نہیں کرتا۔ آپ میں سے جن کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں انکار نہیں کرتا۔ لوح محفوظ کس نے دیکھا ہے؟ جنت کس نے دیکھی؟ آخرت کس نے دیکھی؟ قیامت کس نے دیکھی؟ حضرت یہ سارا کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے نا، ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں حضور نے بتایا یہ چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد جینا ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں بتائیں جی۔ تو جس نبی نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں اسی نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے ان راتوں میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے میرے بھائی، دیکھو نا کہ تجھے نہیں پتا اس کا مطلب تو نہیں نا کہ انکار ہی کر دیا جائے سیدھا میں نہیں مانتا، بدعت ہوگی۔ وہ اللہ کے بندے بدعت اس کو کہتے ہیں جو بالکل ہی نیا کام ہو اور دین کے مخالف ہو اور دین سے اس کو جو ہے نقصان پہنچتا ہو، اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بالکل ثابت نہ ہو،
اس کو ہم بدعت کہیں گے؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے. ہم اس لیے ساتھ حوالہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے عمل کو ہم پیش کرتے ہیں. اس رات میں قبرستان جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، میں کہتا ہوں یہ حضور کی سنت ہے. آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناؤں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ معمول مبارک تھا، آپ نا ہر ایک رات اپنی ایک زوجہ کے پاس گزارتے. باری لگائی ہوئی تھی نا جی. تو اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ دامن والی، اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ دامن والی کہ اللہ قرآن میں خود اس کو پاک دامن کہہ رہا ہے. کتنی پاک دامن والی ہوئے گی جس کو اللہ پاک کہے جی، کتنی پاک دامن ہو. ہاں جی، اللہ کو کتنے سجدے پسند آئے ہوں گے. حضرت جی حضور کہ حریم قدس کی زینت بننا، زوجہ بننا. میں کہتا ہوں ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف، میرے نبی کی سونی پاک زوجہ ایک طرف. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، وہ ساری کائنات کی عورتوں تم میرے نبی کی ازواج جیسی نہیں ہو. حریم قدس کی شان ہے جناب. اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ وہ زوجہ ہے جس کا رشتہ خود خدا نے اپنے محبوب کو پیش کروایا ہے. محبوب ہم اس کے ساتھ تیرے اب نکاح فرمانے لگے. یعنی اتنی پاک دامن. مجھے تو بھائی اللہ کے کلام پہ بھی یقین ہے، نبی کے فرمان پہ بھی یقین ہے. میرے محبوب کی محبوبہ، حضور کی پسندیدہ زوجہ اماں جی کہتی میری ماں. حضرت جی میری ماں ہے نا، تو میں اپنی ماں کے اندر تو کوئی عیب نہیں تلاش کر سکتا. وہ کتنی گندی اولاد ہوگی جو اپنی ماں کے اندر ہی عیب تلاش کرے. وہ نہ بھائی نہ، میری ماں دنیا کی ساری مائیں ٹھیک ہے تمہاری ہوں گی، لیکن جو میری ماں ہے وہ میری ماں ہے. اماں جی عائشہ ہے وہ اماں جی عائشہ ہے. اس کے تو میں جوتوں جیسا کسی کو نہ سمجھوں. اماں جی کے ہم تو جو میری ماں ہے بھائی. نیک نسلی اصلی اولاد کی پہچان ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت بنائے، مقام بنائے، وقار بنائے. اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاک دامن، نور والی کردار، نور کے کردار والی امی جان کہتی ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی باری میرے پاس تھی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تشریف فرما ہوئے، آپ لیٹے تو میں بھی سو گئی. رات کو جب میری آنکھ کھلی ہاں جی تو میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں ہے. اماں جی کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، تقاضۂ بشری کے تھا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کی طرف چلے. اماں جی کہتی میں اٹھی اور میں چلی، میں دیکھوں حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما. چلتی چلتی جنت البقیع میں آ گئی. اماں جی کہتی ہیں جیسے ہی میں داخل ہوئی نا تو آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، عائشہ آئی. آقا جی نے ارشاد فرمایا اکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم اس بات یہ ڈر تھا تمہیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں. آقا جی میرا تو بالکل جو ہے نا جی ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ شاید یا رسول آپ کسی اور زوجہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں. آقا جی نے ارشاد فرمایا عائشہ ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد الشعر غنم قلب. آقا جی نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے آج؟ ہاں جی یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بدعت نہیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے. 15 شعبان کی رات قبرستان جانا، عبادت کرنا. آقا جی نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے. اس رات اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے گا. اتنی وسیع مغفرت اور بخشش. حضرت آپ ایمان سے بتائیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے، یا اس کو کہنا کہ یہ تو بدعت ہے؟ اس رات میں عبادتیں کرنا اگر کوئی سوال کیا جائے تو آج ہر کوئی منہ پھٹ کے کہتا ہے جناب بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. اور اللہ کے بندے دیکھ کس نے عبادت کی ہے، کون قبرستان گیا ہے؟ آپ کس کے عمل کو بدعت کہہ رہے ہیں؟
اب نبی کے عمل کو بدعت کہنا چاہتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جس کی پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں آئیں، آپ اس کے عمل کو بدعت کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خوف خدا کرو، حضور ہمارے روحانی باپ، اماں جی ہماری روحانی ماں، تو اپنے ماں اور باپ کے عمل کو بدعت کہنا چاہتا ہے؟ کو خوف خدا کرو، کو عقل کو ہاتھ مارو۔ اگر تمہیں زیادہ کوڑ ہے، اگر زیادہ تکلیف ہے تو سیدھا کہہ دو جی مجھے نہیں پتا، سیدھا کہہ دو جی۔ لیکن بدعت کہنا، جب حضور سے ایک بات ثابت ہو گئی، چاہے زندگی میں ایک دفعہ ہوئی ہو، یاد رکھیے نبی کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ بدعت میں، گمراہی میں، شرک میں نہیں گزرتا۔ نبی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اللہ تعالی ہر برائی سے، عیب سے، شرک سے، گمراہی سے، بدعت سے اپنے نبی کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایویں نہیں حضرت جی زندگیاں وہ بن جاتی، اسوہ حسنہ بن جاتی، اسوہ کامل ایویں نہیں بن جاتی کہ آپ نبی کے نقش قدم پر چلیں، اور اگر نبی ہی گمراہیوں میں چلے اور اس کے ہی طریقے بدعت ہوں، وہ شرک کے اندر ملوث ہو چکا ہو، تو حضرت جی پھر وہ قابل تقلید تو نہ رہا نا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ان ہستیوں کو تان و تشنیع کیا جائے، سیدھا اپنے آپ کو کہہ دو نا جی مجھے نہیں پتہ۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں جی اللہ رسول سے بھی ہم زیادہ عزت رکھنے والے، مقام رکھنے والے، کیونکہ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ وہ اللہ کا خوف کرو، نبی کے عمل کو دیکھو، آپ جناب رسالت اپنی ماں کے عمل کو دیکھو، اپنے باپ کے عمل کو دیکھو، اور پھر بولو کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحِمِينَ وَيَأْخِرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ۔ بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم کے طلبگاروں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض و عداوت دشمنی رکھنے والوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت یہ رات 15 شعبان کی رات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، نیکی کا طلبگار نیکی حاصل کر لیتا ہے، برائی کرنے والا اپنی برائی کے اندر ہی۔ حضرت جی اللہ بارش اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے نا، لیکن یہ بارش جب نازل ہوتی ہے نا تو اچھا برا نہیں دیکھتی، بلکہ زمین کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری۔ زمین کے اوپر منحصر ہے، رحمت یکساں نازل ہو رہی ہے، بارش کے قطرے ایک برابر آ رہے ہیں، وہ جناب زرخیز زمین پر پڑیں گے تو وہ فصلیں، پھل پھول، درخت، یعنی وہ مختلف قسم انواع کی چیزیں پیدا کریں گے جو خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہوں۔ وہی رحمت کے قطرے جب روڑی کے اوپر گل رہے ہیں، بدبو، تعفن، گندگی، عذاب، بیماریاں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی اس سے، کلر شور والی زمین کے اوپر یہی رحمت کے قطرے گریں گے، تو حضرت وہاں پر آپ کو سوائے کلر شور بڑھنے کے، وہ نحوست بڑھنے کے آپ کو کچھ اور نہیں ملے گا۔ میرے بھائی رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں، رحمت برس رہی ہے، برابر برس رہی ہے، زمین کے اوپر منحصر ہے وہ اس کا اثر کیسے قبول کر رہی ہے۔ وہ اچھی زمین ہے تو حضرت اس میں سے پھول نکلیں گے، پھل نکلیں گے، وہ خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر وہ زمین اچھی نہیں ہے، بری ہے، یوں ہی انسان کو سمجھیے حضرات محترم، بندہ اخلاق والا ہے، بندہ سخی ہے، بندہ نیک ہے، بندہ پرہیزگار ہے، جب ان راتوں میں بخشش نازل ہوتی ہے تو اللہ ان لوگوں کو ہی صرف بخشش نہیں عطا فرماتا، بلکہ ان کے جو قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی رحمت کے سامان فرما دیتا ہے۔ برا بندہ، شرابی بندہ، زانی بندہ، فراڈی بندہ، دھوکے باز بندہ، کنجوس بندہ، ہاں جی، وہ احسان جتانے والا بندہ، رحمت ان پہ بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ محروم ہی رہتے ہیں، ان پر بھی رحمت میں کوئی فرق نہیں۔ اب بھائی اگر تیری زمین ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ رحمت کے اثرات کو قبول کر سکے تو سیدھا یہ بدعت کہہ دیتا۔ اللہ کا خوف کرو یار، دلوں کی زمین کو نرم کرو یار، گندگیوں کو اٹھا کے باہر پھینکو، گناہوں کو اٹھا کے باہر پھینکو، اچھائی کو اندر لے کے آؤ، نور کو اندر لے کے آؤ۔ پھر دیکھو ان راتوں میں جب مغفرت اور رحمت نازل ہوتی ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ثمر یاب فرماتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا صحابی ہیں
اور یہ مسند امام احمد کے اندر، مسند عبداللہ بن عمر کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15 رات اللہ عز و جل اپنے مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، 2 لوگوں کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، 2 بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا مشاحن، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسی بیماری ہے، کینہ، بغض، حسد، یہ ایسی بیماریاں ہیں حضرت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ اتنی خوفناک بیماری ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کی مغفرت ہونی ہے، آپ کی بخشش ہونی ہے نیکیوں کے اوپر۔ آپ کتنے اچھے مسلمان تھے، کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے، کتنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک عمل کرنے والے تھے۔ حضرت جب آپ کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی تو مغفرت کا کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مشاحن، پہلا کینہ پرور۔ او میرے بھائی، ایک بابے سے میں نے پوچھا، اس کی 90 سال عمر تھی، اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، کوئی بیماری نہیں اس کو، ٹھیک ٹھاک تگڑا آدمی، ہم سے زیادہ زوراور۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کون سی بوٹی شوٹی کھاتے ہو؟ کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں انتہائی گناہ گار آدمی ہوں، بدکار آدمی ہوں، ساری زندگی گناہ ہی کیے ہیں، بدکاریاں ہی کی ہیں، ایک عمل کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کبھی کسی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھا، کسی سے کینہ نہیں رکھا، اللہ پہ چھوڑ دیا، تو جانتا ہے بس ٹھیک ہے تیرا معاملہ۔ حضرت آپ اندازہ فرمائیے یہ کتنی زبردست چیز ہے دل کا صاف ہونا۔ بندہ ذہنی طور پر بھی صحت مند رہتا ہے، کڑتا نہیں، کسی کا دل میں ہم نے رکھا کینہ۔ اب ایمان سے بتائیے آپ کے چاہنے سے کیا اللہ اس کا رزق بند کر دے گا؟ آپ کے چاہنے سے تو کسی کا رزق نہیں چل رہا نا، یہ تو تقسیم میرے اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے۔ ساری دنیا، میں آپ سارا دنیا مل کے اس کا رزق روکنا چاہیں، کیا ایمان سے بتاؤ اللہ دینا چاہے تم روک سکتے ہو؟ جب میرے بابو ہم ساری دنیا مل کے بھی اس بندے کے رزق کو یا جو اس کو اللہ دینا چاہتا ہے ہم روک نہیں سکتے، تو میرے بابو پھر کڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کو اللہ نے روکنا ہے نا جی، کہ بلا ساری دنیا بھی اس کو دینا چاہے، کوئی ماں کا لال اس کو نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو۔ جب تقسیم اللہ کی ہو گئی، پتہ چل گیا دینے والا اللہ ہے، روکنے والے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روک سکے تو پھر کوڑنے کی ضرورت کیا، حسد کرنے کی ضرورت کیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانے والی شان ہے، میں آپ کو سناؤں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ شر ما فی الرجل شح حالع وجبن خالع وسنذکر حدیث ابی ہریرہ لا یجتمع الشح والایمان فی کتاب الجہاد انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی بدترین خصلتوں میں سے 2 خصلتیں، بدترین خصلتیں جن کو حضور بدترین کہہ رہے ہیں۔ پہلے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شحن حالع اور جبن خالع۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا گھبراہٹ والی کنجوسی، جیب سے پیسہ نکالا نا کسی کو دینے کے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، میرے پیسے گئے، ہائے میرے پیسے گئے، ہائے میں مر گیا، گھبراہٹ والی، پیسے میرے گئے یار، جائیداد میری گئی یار، گھبراہٹ والی کنجوسی اپنے اوپر بھی اگر لگائے گا نا جی۔ اور شح جو ہے، شح حدیث پاک کے اندر یہ ظلم، زیادتی، بخل، یہ تمام کے مجموعے کو شح کہتے ہیں۔ یہ اتنی خوفناک صفت ہے گھبراہٹ والی کنجوسی کہ وہ بندہ اتنا بخیل اور ایسا کنجوس ہے جو نہ صرف ظلم و جبر کے ساتھ دوسروں کے حق بھی کھا جاتا ہے
اپنا ایک ٹکا بھی نہیں لگاتا. اگر اس کو اپنا ٹکا لگانا پڑ جائے تو اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ہائے پیسے. آپ دیکھیں نا کبھی نقصان ہوتا ہے نا تو اکثر لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ کے مر جاتے ہیں. بھئی جس مالک نے پہلے دیا وہ بعد میں بھی دے دے. آپ کے پاس جو کاروبار ہے، جو نوکری ہے، جو مقام ہے، جو عزتیں ہیں، جو گھر ہے، جو ساری، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے عطا فرمایا جی. تو کیا اللہ پہلے دے سکتا ہے بعد میں نہیں دے سکتا؟ جو مالک پہلے دے سکتا ہے وہ بعد میں نہیں دے سکتا. یہ تو کافروں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس مالک نے ایک دفعہ انسان کو پیدا کر دیا وہ دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ کافر کا عقیدہ ہے. ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے مالک پہلے بھی پیدا کرنے پہ قادر تھا، مالک مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. اور بابا پہلے بھی رب نے تجھے دیا تھا، اب بھی اللہ ہی دے گا. ایک دفعہ یقین تو کر، یاری تو لگا کے دیکھ. جتنی تیری پکی یاری ہوگی مالک کے ساتھ اتنی جلدی تیرا کام ہو جائے گا. آشنائی تو بناؤ نا یار. یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں آشنائیاں ہوتی ہیں، جن راتوں کے ساتھ رب کے ساتھ یاری لگتی ہے. ہمارے سارے بزرگوں کو دیکھیں، اب جس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں. آج ہر کوئی منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بابت شاہی کو نہیں ہوئی. او خدا کے بندے، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو، ان کے اعمال کو پڑھ کے دیکھو. جن لوگوں نے لاکھوں کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو کلمے پڑھا دیے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیا، آپ کہتے ہیں وہ شاہی کو نہیں. تو بھائی جان تساں کی کیتا ہے؟ تسی اپنی کو مہربانی دسو، تساں کتنے مسلمان کتنے؟ حضرت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اللہ سے ڈر کے میری کوئی اوقات نہیں، میرے مالک نے مجھ سے کام لیا. میں نے 60 کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے. میں نے 60 لوگوں کو مسلمان کیا ہے جو پکے کافر مشرک تھے. میں نے ان کو کلمہ پڑھا. میں نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں کیا کہ مسلمانوں پہلے کرو مشرک پھر ان کو میرے کو لا تو مسلمان ہو جا. ہم نے یہ فراڈیاں نہیں لگائیں. ہم نے پکے جو کافر تھے، مشرک تھے، ہم نے ان کو کلمے پڑھائے. ہمیں حضرت صاحب یہ دنیا، اس کی چلاکیاں، اس کی یاریاں، اس کی مکاریاں نہیں چاہیے. وہ مالک خود بخود ہمیں عطا فرما دیتا ہے، گھر بیٹھے دیتا ہے، لے بندہ کھا. مجھے رزق کی کیوں ٹینشن ہو؟ رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. واللہ خیر الرازقین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ تو خود کہتا ہے رزق کا میں نے وعدہ کیا ہے، مجھ سے اس نے عبادت کا مطالبہ کیا ہے. ہم نے الٹا کام کر دیا. ہم نے رزق اپنے ذمہ لے لیا، عبادت اللہ کے ذمہ لگا دی. مالک تو ہی پہچان، تو ہی سنبھال لی. یا اللہ روزہ ہم نے نہیں رکھنا، نماز ہم نے نہیں کرنی، نیکی ہم نے نہیں کرنی، یہ چیزیں تو سنبھال لے، تو روٹی کی فکر اسی سنبھال لیں. حضرت ایسے تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی. اس لیے میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کنجوسی ہے نا جی، وہ گھبراہٹ والی کنجوسی، ظلم و زیادتی والی، ایسا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا، میرے آقا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ڈر والی بزدلی. ہائے ہائے وہ مجھے مار دے گا، ہائے مجھے مار. آج ہم کافر کے خلاف علل اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتے. فسادی لڑاکے جو اس وقت فتنہ کھڑا کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے. جو بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیتے ہیں. ادھر آ تو وڈا مسلے امت، ادھر آ، پہلے اندر تو بہ نا. اب ایمان سے بتائیے، جس وقت ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو پھر میرے بھائی تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر کس بات کا؟ موت کا وقت مقرر ہے یا نہیں؟ بزدلی سے موت لیٹ ہو جائے گی یا ٹائم پہ آئے گی؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ کہتا ہے تو جتنا مرضی بھاگ لے، موت ملاقات کر کے رہے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو کے بیٹھ جاؤ نا جی، پھر بھی موت تمہارا ادراک کر کے رہے گی. تو پھر میرے بابو، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، کم از کم مجھے اس کے ساتھ تو وفادار ہونا چاہیے نا. کیا ہم یہ کہیں جن کو دین کے کاموں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ درست نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ کہیں؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، ان کو صحبتیں دی گئیں، اپنے وطن سے ہجرتوں پر مجبور کر دیا گیا، پھر وہ لوگ درست نہیں تھے کیا؟ نہ جناب. قرآن پاک بڑے واضح انداز میں کہتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم یہ کہنا گھر بیٹھے بیٹھے جنت مل جانی، نہیں جناب، نہیں، ہمیں ہر ایک زندگی کے پہلو میں امتحان دینا پڑے گا۔ وہ اولاد ہے، وہ کاروبار ہے، وہ گھر بار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، وہ کوئی بھی شے ہے، بابا تجھے امتحان دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو مصیبت جب پڑ جائے ان کے اوپر تو کہتے ہیں میرا تو شاہی کوئی نہیں، جو مالک کا تھا چلا گیا مالک کی طرف، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے رب نے دیا تھا واپس لے لی، اسی کی شے تھی اسی کی طرف لوٹ گئی، میرا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ بابا میری زندگی کا خلاصہ ون لائنر کیا ہے، تلخیص کیا ہے؟ ننگا آیا تھا ننگا جاؤں گا، درمیان میں ٹوٹل کمائی 2 چادریں نے، وہ بھی نصیب والے نو نصیب ہوندی جس کو ہم کفن کہتے ہیں۔ میں آیا ننگا آیا ہوں، جاؤں گا ننگا ہی جاؤں گا، کمائی میری درمیان میں 2 چادریں ہیں میرے بابو، اب وہ تیری اپنی مرضی ہے، وہ سفید لے کے جانی ہے یا داغدار لے کے جانی، ہماری مرضی ہے نا جی قبلہ۔ سخی کو آج تک بھوکے مرتے میں نے نہیں دیکھا، بخیل کو کبھی تک آج تک میں نے خوش نہیں دیکھا۔ بخیل بھوکا جو ہمیشہ مرے گا، ہمیشہ کڑ کے ہی مر جائے گا، سخی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تکلیف نہیں آئی۔ تو آقا جی نے ارشاد میں پہلا وہ بندہ جو دلوں میں کینے رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، گندی ترین نسل پہلے نمبر پر وہ جو اپنے ماں باپ کے عیب لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ گندی ترین نسل کی پہلی پہچان۔ تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، تیرے باپ نے تیری پرورش کی، جس کی تو اولاد ہے اور جس کا تو نے کھایا ہے، اگر اس کا نہیں ہوا نا تو بھائی تو گندا ترین آدمی، گندا ترین آدمی۔ صحابی سے کوئی بڑا رتبہ ہے؟ پیر فقیر سارے تھلے رہ گئے، ولی کتب غوث ابدال سارے تھلے رہ گئے، سب سے اونچا رتبہ کون سا؟ صحابیت کا۔ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صحابیت کا ہے، باقی تمام کے تمام رتبے صحابیت سے نیچے ہیں۔ ایک صحابی کے اوپر سکرات کا وقت آیا، جان نہیں نکل رہی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں اسے ناراض ہے، بلاؤ اس کی ماں کو۔ ماں کو بلایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں آ گئی، اماں جی سے کہا اماں جی ٹھیک ہے تیرا بیٹا تھا، میرا تو امتی ہے نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ حضرت صحابی سے اوپر والا رتبہ یہ یاد رکھیں، غوث بھی نیچے، قطب بھی نیچے، ابدال بھی نیچے، کلندر بھی نیچے، شہباز بھی نیچے، سارا کچھ نیچے، یہ اوپر والی بات ہو رہی۔ اماں جی کیا کہتی ہیں، یا رسول اللہ اس نے اتنا ستایا ہے مجھے، آقا جی نہیں معاف کرنا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، صحابی رسول سامنے ہے، اماں جی سامنے ہیں، سکرات کی کیفیت اس پر طاری ہے، اماں جی کہتی ہیں میں نے نہیں معاف کرنا۔ رحمت للعالمین کے سامنے ماں کی شانیں جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی سنیں غور سے۔ ماں جس کو سایہ بھی کہا، رحمت بھی کہا، ساری اس کو نرمیاں اسی کو دے دیں، وہی نرمی والی ماں کہہ رہی ہے میں نہیں بخشنا، ان نے ستایا ہی ہے۔ حضرت ایمان سے بتاؤ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے اوپر ایسا وقت آ جائے، میں تو صحابی بھی نہیں، میں تو ولی بھی نہیں، میں تو کتب غوث ابدال ان میں سے کچھ بھی نہیں، میں ایک تو سادہ سا گناہ گار مسلمان، ایک سادہ سا، اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہے تو ایمان سے بتاؤ کس کرب اور کس درد سے میں اس لمحے میں گزروں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا میرے کہنے پہ معاف کر، یا رسول اللہ بڑا ستایا، جس نے پیدا کیا، جس نے پرورش کی، جس نے اپنی چھاتی کا خون پلایا اور جس نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے تیرے منہ میں لقمہ ڈالا، تو اس کا وفادار نہیں ہے نا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ ایسا موجود تھا
جس نے ان کو ستایا اور تاریخ نے ان الفاظ کو رقم کیا۔ آقا جی نے فرمایا معاف کر دے، فرمایا نہیں معاف کرنا، اس نے ستایا ہی بڑا ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگا دو، اس کی تکلیف مجھ سے تو نہیں دیکھی جاتی، رحمت للعالمین ہے جناب۔ فرمایا اس کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، روح نکل نہیں رہی اس کی، ماں معاف نہیں کر رہی اس کی۔ حضرت جی جیسے ہی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے حکم دیا، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ اب یہ جلا کے راکھ کر دیں گے، کہنے لگی یا رسول اللہ ستایا تو بڑا اس نے، لیکن آقا جی صرف اور صرف تیری ذات کی خاطر، صرف تیری ذات کی خاطر میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ اسی وقت صحابیہ رسول کی روح پرواز کر رہی۔ حضرات محترم، میں کسی ولی کتب غوث کی بات نہیں کر رہا، میں صحابیہ رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اگر صحابیہ رسول نہیں حضرت صاحب اس سے مبرہ، تو کہاں سے مبرہ ہو جائے گا؟ آج کل ماں باپ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں نوجوانوں سے، یہ طاقت میں آ چکے ہیں، یہ پاور میں آ چکے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات کی تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے آگے سامنے کھڑے ہو جائے۔ میں نے اکثر اپنے ایک ساتھی کا واقعہ بیان کیا ہے، ہماری مسجد کی انتظامیہ کا وہ بندہ ممبر تھا اور خزانچی تھا، فجر کی اذانوں سے پہلے آ کے رونے لگ گیا، روئی جائے روئی جائے روئی جائے۔ میں نے فجر کی نماز سے 5-4 منٹ پہلے میں نے اٹھ کے کہا صاحب اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بخشنے والا ہے، اتنا بھی گریہ نہیں کرتے کہ بندہ ہلاک ہی ہو جائے۔ آپ تو اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ گویا آپ ہلاک ہو جائیں گے، قبلہ اتنا نہ گریہ کریں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کی شرائط آپ نے پوری کر دی، اللہ کے گھر میں آ گئے، آپ نے اس سے مغفرت مانگی، آپ نے آنسو آئے۔ کہنے لگے جی بات یہ نہیں ہے۔ میں کہا جی پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگا آج بڑے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ وہ مسجدوں میں اندھیروں میں چپ کر کے رونے پر مجبور ہے آج کا ماں باپ، اولاد کی زیادتی کی وجہ سے، ان کی زبان کی چلاکیوں کی وجہ سے آج کا ماں باپ خوف زدہ ہے۔ اور خدا کی قسم یہ تمہارے نوکریاں نہیں لگ رہی، لاکھوں روپے لگا کے، کروڑوں روپے لگا کے تم لوگوں نے پڑھا ہے، تمہارے پڑھے سب فنا ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ چنگے بھلے ایم اے کیتے، ایم فل کیتے منڈے ریڑیاں لا کے کھڑوتے نے، مزدوریاں کر رہے ہیں۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگ کم پڑھے لکھے تھے لیکن نوکریاں ان کے پاس زیادہ تھیں۔ رب اس وقت بھی وہی تھا، رب آج بھی وہی ہے، ملک اس وقت بھی وہی تھا، ملک آج بھی وہی ہے۔ لیکن بھائی جان کیا وجہ ہے؟ آج کا زیادہ پڑھا لکھا زیادہ بے روزگار ہے، کل کا کم پڑھا لکھا کم بے روزگار تھا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلا کرتے تھے، آج ہم ان کو ناراض کر کے نکلتے ہیں۔ پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، میرا رب محتاج نہیں ہے۔ حضرت آپ اندازہ فرمائیے، صرف اور صرف ماں باپ کی دعائیں لے لو۔ ان پڑھ لوگوں کو میں نے کروڑوں پتی دیکھا ہے، ان پڑھ لوگوں کو صرف ماں باپ کی۔ ایک بات سنی میں نے، ہاں بڑا مزہ آیا۔ بھائی سے ایک لڑکا اپنی ماں کو فون کر رہا ہے، اور ماں نے اس نے اپنی جتنی بھی محنت کی، جتنی بھی کوشش کی، وہ ساری کمائی اپنے ماں باپ کے لیے، میری ماں کو اچھا مکان مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اے سی مل جائے، یعنی ساری نعمتیں اس نے دی۔ تو اماں جی کو فون کر کے کہتا ہے اماں جی کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پتر، مینوں تو ساری خیر سلا ہے، تو دس بچیا تینوں کی چاہیے؟ مینوں دس میرا بچہ میں پوری کرا۔ اللہ ایسے بچے اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو نصیب کرتا ہے۔ اس نے کہا اماں جی ایک ہی بس چیز کی ضرورت ہے، پانی لے کے اپنے پیر دھو لینا، بوتل میں ڈال کے میرے پاس بھیج دینا، میں اس کو پیوں گا، سینے میں ٹھنڈ آ جائے گی، ماں دے قدم آدھا دھومن پی لے۔ جی حضرت صاحب ایسی اولاد ہونا جو ہر روز نکلے ماں باپ کو ناراض کر کے، آپ تصور کرتے ہیں ان کے پر رحمتیں ہوں گی؟ اور نہیں ہوں گی۔ بھائی جاؤ تو سی پی ایچ ڈیاں رکھو اپنے کول، اپنی نعمتیں رکھو اپنے پاس۔ جو ان کو ناراض کرتا ہے کہاں پر راضی ہونے والا ہے؟ میں امام ہو جاؤں، میں خطیب ہو جاؤں، میں ولی ہو جاؤں، میں کتب ہو جاؤں، میں غوث ہو جاؤں، میں ابدال ہو جاؤں، ارے صحابی سے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا۔
حضرت جی میں نے اگر اپنی ماں کو ناراض کیا، اپنے باپ کو ناراض کیا، قبلہ میرے اوپر جنت حلال نہیں ہونے والی۔ تو یہ راتیں ان لوگوں کے لیے ہیں تربیت کے طور پر کہ خدا کے واسطے کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤ، باپ کو چارپائی پہ بٹھاؤ، ماں کو چارپائی پہ بٹھاؤ، آپ قدموں میں بیٹھ جاؤ اور پکڑو ان کے قدم اور کہو اماں جی کمزور ہوں، جذباتی ہوں، غصے والا ہوں، اللہ کے واسطے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی معاف کر دو۔ اور جب اس وقت وہ آپ کو دعا دیں گے، حضرت صاحب رحمت کے سارے دروازے کھلیں گے، بخشش کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ نے بھی اپنی رحمت اور بخشش ان کے ساتھ مشروط کر دی ہے۔ ماں باپ کا گستاخ چاہے وہ شب قدر ہو، وہ چاہے شب برات ہو، حضرت صاحب بخشش کوئی نہیں ہونی، وہ شب قدر ہو، وہ رمضان ہو، وہ کوئی بھی مہینہ، وہ مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، اب جس مرضی مقام پر چلے جائیں دروازے تو اللہ نے کھولنے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے دروازے بند کر دیے، تو بھائی جان چاہے کعبے کی دیوار کے ساتھ تو لپٹ لپٹ کے رو رو کے ہلکان ہو جا، دروازہ بخشش کا نہیں کھلنا۔ اللہ نے بتا دیا ہے یہ دروازے کیسے کھلتے ہیں، یہ اسی طرح کھلیں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاتل نفس، دوسرا بندہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اللہ بخشش کوئی نہیں کرنے والا۔ وہ لوگ جو کینہ پرور ہیں، بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے، چغلی کرنے والے، احسان جتانے والے، ان کی تو بخشش نہیں ہونی سو ہونی۔ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں بخشش ان کی بھی نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج تو یہ میڈیا نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا جناب۔ آج تو میڈیا نے آج پتہ لگتا ہے جی فلانے کی کال لیک ہو گئی، فلانے کی کال لیک ہو گئی۔ آج تو گھروں کے اندر سے سپاہی کیمرے نکل رہے ہیں، آج تو آپ کی خلوتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ کے باتھ روموں کے اندر بھی وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آوازیں سن رہے ہیں، ہر چیز آپ کی مانیٹر کی جا رہی ہے۔ آج تو جتنا کھل کے گند سامنے آیا ہے، اس سے پہلے اتنا کھل کے گند سامنے نہیں آیا۔ آج کا امیر، آج کا رئیس، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ایسا رئیس بنا ہو جس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، ہزاروں آہوں، ہزاروں سسکیوں، ہزاروں مظلوموں کی گردنوں پر، ہزاروں غریبوں کی گردنوں پر قدم رکھ کر وہ آج بلند مقامات پر پہنچ رہے ہیں، آج پیسوں کو حاصل کر رہے ہیں، آج اپنے اقتدار کے نشے کے اندر وہ لوگ کتنے مسلمانوں کے، کتنے غریبوں کے، کتنی انسانیت کو مسل کے وہ آج اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقام پر بیٹھا ہوا شخص اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو وہ فرعون سمجھے بیٹھا ہے۔ مولا روم کہتے ہیں نفس ہر کس کم ترن فرعون نیست، کوئی ہم بھی فرعون سے کم نہیں ہیں، بس فرق اتنا ہے اس کے پاس حکومت تھی اور پیسہ تھا، آج ہمارے پاس حکومت اور پیسہ نہیں ہے۔ آج مجھے اللہ حکومت اور پیسہ دے دے، پھر میں آپ کو اپنا رنگ دکھاؤں گا، میں کیا بلا۔ ایسے ہی ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ ان اقتدار کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے مار 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 کے شہید کر دیا، صرف اسی وجہ سے تو حکومت کا عہدہ قبول کر۔ انہوں نے موت کو تو قبول کر لیا لیکن حکومتی عہدے کو قبول نہیں کیا۔ آج تو بھائی رشوت بھی اسی لیے، آج تو بھائی ظلم بھی اسی لیے، آج تو بھائی فساد بھی اسی لیے، کرسی کا چکر ہے، کرسی ملنی چاہیے، کرسی ملنی، وہ جائز طریقے سے ملے، وہ ناجائز طریقے سے ملے، وہ ظلم سے ملے، وہ زیادتی سے ملے، وہ دھوکے سے ملے، وہ فراڈ سے ملے، کرسی میرے پاس ہونی چاہیے، اقتدار اور پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ آج اس جنگ نے حضرت کتنے بے قصوروں کی جان لے لی۔ اب ایمان سے بتائیے یہ شب رات جو آ رہی ہے، ان راتوں میں وہ اگر اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ ہائے حضرت، ایک چونٹی کو بھی تم نے مارا ہے اور بے قصور مارا ہے، اور بھائی مخلوق تو وہ خدا کی ہے نا، عدل کا ترازو تو اللہ نے لگانا ہے نا۔ اور بابا کیسے یہ ممکن ہے؟ آج تیرے پاس قوت، طاقت اور آج تیرے پاس زور ہے، تو اپنے زور کے دم پہ ٹھیک ہے نکل جا آگے، کوئی تجھ سے نہیں پوچھے گا، کوئی تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتا، لیکن جو غالب اعلیٰ غالب ہے، جو غالبوں پر بھی غالب ہے، جب اس کی حکومت اور اس کا وقت آئے گا، ہاں پھر لگ پتہ جائے گا، پھر وہ اعلان کرے گا این الجبارون این القہارون
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ينزل اللہ الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء الا رجل مشرك او في قلبه شحناء. اللہ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، دل میں بغض، عداوت، کینہ رکھنے والے اور مشرک کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. سامعین ذوال احترام والے احتشام، اس بات کو یہیں پہ ختم کریں. میں نے اس دفعہ ایک ارادہ کیا ہے، اگر آپ لوگ پسند فرمائیں تو عبادت کی راتوں میں تلاوت، نعت، بیان، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں آپ ہیں. میرا ارادہ یہ ہے اس دفعہ کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد بجائے ایک روایتی محفل قائم کرنے کے، ہم ایک ایسی محفل قائم کرتے ہیں جس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. میرا ارادہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہم نے عبادت میں وقت صرف کرنا ہے، نوافل میں کرنا ہے، وہ پڑھنے پڑھانے میں صرف نہ کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں نماز کیسے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم کا کیا معنی ہے؟ سبحانک کا کیا معنی ہے؟ اللہم کا کیا معنی؟ وبحمدک کا کیا معنی؟ میں آپ کو نماز ترجمے کے ساتھ نہ سکھا دوں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بجائے اس کی کہ ہم ایک روایتی محفل کریں، نعت ہے، تلاوت، وہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ بھی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات. لیکن اگر ہم یوں کر لیں، عبادت تو کرنی تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا اور صحابہ نے کیا. حضور نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا. میں حضور کی امت پر، میں حضور کی سنت پر عمل کر لوں گا، آپ صحابہ کی سنت پر عمل کر لینا. ہم دونوں کا یہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. پوری نماز میں سے اگر ایک لفظ بھی آپ کو یاد رہ گیا، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، مجھے آتا ہوا تو میں فوراً آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. نہ آتا ہوا تو دیکھ کے بتا دوں گا، میری کتابیں بھی یہیں پہ. آپ کوئی سوال کیجئے مجھ سے، نماز میں یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہاں پہ کیوں ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مفسد ہے، یہ کیا ہے، ہم آپ کو عرض کر دیں گے. کچھ نماز سیکھنے سکھانے کا عمل کر لیں گے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد جتنی دیر آپ کا دل چاہے گا آپ تشریف فرما رہیے گا، میں آپ کو کچھ نماز کے بارے میں عرض کر دوں گا، آپ کچھ سیکھ لیجئے گا. اگر ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا نماز کا تو ایمان سے بتائیں، جب آپ نماز پڑھیں گے اور سبحانک اللہم وبحمدک پڑھیں گے، ہیں اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور مولا میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں. یعنی جب آپ ایسے پڑھیں گے تو سرور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یعنی ہم انشاءاللہ یہ معاملات کر لیں گے، اور جس کا دل کرے گا ہم پھر وہ اگر آپ کہیں گے تو کر لیں گے، نہیں تو پھر ہم اسی تعلیم و تعلم پر بات کو ختم کر. روایتی محفلیں بہت ہوگی، ہیں کچھ تھوڑا سکھا لیں، نماز کے مسائل سکھا لیں. یہاں پر میرا خیال ہے وہاں سے لے کے یہاں تک کسی کو اس بات میں اختلاف تو نہیں ہے نا، نماز سیکھنی چاہیے، سکھانی چاہیے. اور کچھ تھوڑا بہت ترجمہ یاد آ جائے، چلو 2 لفظ ہی آ گئے تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ 2 اور آ جائیں گے. تو پھر جب نماز پڑھیں گے، آپ جب ان 2 لفظوں پہ پہنچیں گے جو آپ کو سمجھ میں آ رہی، پھر اللہ سے بات کرنے کا مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بندہ اور رب کے درمیان گفتگو ہے، اور جتنی ہم گہرائی کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. باقی میرے رب نے چاہا تو لنگر کا انتظام بھی ہو جائے گا، نہیں تو یہ سب سے بہترین لنگر ہے. ہم آپ کو نماز پڑھائیں گے، آپ سکھائیں گے، آپ جو پوسچر اس کا رکن ہے آپ وہ سیکھنا چاہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے عرض کر دوں گا. یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں، ہمیں اس ارادے میں اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی ممالنا.